السلام علیکم کلاس 4۔ آپ سبھی بچے اپنی اپنی اسلامیات کی کتابیں نکال لیجئے اور اس کتاب سے آپ سب سبق نمبر 4 کھول لیں، اللہ کی کتابیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم سب نے اللہ کی کتابیں اس سبق کو پڑھا تھا، اور اللہ کی کون کون سی کتابیں ہیں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن شریف، یہ 4 کتابیں ہیں، جن میں سے توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ تو ان تینوں کتابوں کے بارے میں اور ان تینوں نبیوں کے بارے میں ہم لوگوں نے پچھلے ویڈیو میں پڑھ لیا تھا، اور آج ہم اس ویڈیو میں قرآن شریف کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ تو چلیے آئیے، آپ سبھی بچوں کی کتابیں کھل گئی ہیں، تو شروع کرتے ہیں ہم سبق کا آگے کا پڑھنا۔ قرآن مجید یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے اور نہ آئے گا۔ اسی طرح قرآن بھی آخری کتاب ہے، نہ اس کے بعد اب تک کوئی کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور نہ ہی آئندہ قیامت تک آئے گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب جو ہے تو وہ قرآن شریف ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد نہ کوئی آیا ہے نہ ہی کبھی کوئی آئے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے قرآن شریف بھی آخری کتاب ہے، اس کے ابھی تک اس کے بعد کوئی کتاب نہ آئی ہے اللہ کی طرف سے، اور نہ ہی کوئی قیامت تک آئے گی۔ اب ہر انسان کے لیے اس کتاب پر ایمان لانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا فرض ہے۔ جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کی کوئی نیکی اور عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اس کتاب کے ذریعے ہم سب کو اپنی زندگی گزارنی ہے، اور ہم سب کو زندگی کس طرح سے گزارنی ہے اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہم سب کو بتا دیا ہے۔ اب یہی ہے کہ اس کتاب کو ہم سب کو پڑھنا ہے، ہر روز پڑھنا، اس کی تھوڑی سی تلاوت کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے ہم سب کو۔ اور جو انسان اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کی اللہ تعالیٰ کوئی بھی عبادت قبول نہیں کریں گے، اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کریں گے، اس کی کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سب کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی کتاب پر، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم عربی زبان میں ہے، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ تو سیدھے ہی اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور جو لوگ عربی نہیں جانتے ان کے لیے علماء نے قرآن کا دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے اس میں حکم دیا ہے انہیں کریں، اور جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے ان سے بچیں۔ یعنی کہ قرآن کریم جو ہے، قرآن شریف جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ عربی زبان میں ہے، اور جن کو عربی آتی ہے، یعنی کہ ہم سب مسلمانوں کو تو ماشاء اللہ سے عربی آتی ہے، اور ہم سب اس سے سیدھا اس کو عربی زبان میں پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے کسی بھی چیز کو جیسا ہے اس طرح سے ہی پڑھیں گے تو اس سے ہم سب فائدہ اٹھائیں گے، ہم سب کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے، نہیں جانتے، تو وہ ان کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، قرآن شریف کو دنیا کی ہر زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے لکھ دیا ہے، ترجمہ کر کے، تو لوگ ویسے پڑھ لیتے ہیں، جن کو اردو میں آتی ہے اردو میں پڑھ لیتے ہیں، جن کو انگلش آتی ہے وہ انگلش میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہر زبان میں علماء نے اسے ٹرانسلیٹ کر کے ترجمہ کر کے لکھ دیا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ قرآن شریف کو تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں اس کو، ٹھیک ہے، اچھے طرح سے پڑھیں، اور اللہ نے قرآن شریف میں جو بھی حکم دیا ہے اور ان حکموں کو مانیں، جن کاموں کو کرنے کو کہا ہے انہی کاموں کو کرنا چاہیے، اور جن سے منع کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، ان کاموں سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے اسے۔ اللہ کی یہی کتاب آج اپنی اصلی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کو بگاڑ سے بچانے اور ٹھیک باقی رکھنے کی
خود اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ سچے مسلمان اسے روزانہ پڑھتے ہیں۔ بہت سے بچے اس کو حفظ یاد کر لیتے ہیں۔ جن کو پورا قرآن حفظ یاد ہوتا ہے وہ حافظ کہلاتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لاکھوں مسلمان ہر دور میں اس کے حافظ ہوتے آئے ہیں۔ اگر کہیں کوئی ایک زبر یا زیر بھی غلط لکھ دیں یا پڑھ دیں تو وہ فوراً ٹوک دیتے ہیں۔ اس طرح آج تک اللہ کی یہ کتاب پوری طرح محفوظ ہے۔ اس میں ایک شوشہ یا نقطہ کا بھی فرق نہیں آیا ہے اور رہتی دنیا تک یہ اسی طرح محفوظ رہے گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے وہ پوری طرح سے اپنی ہی شکل میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے بالکل ویسے ہی، اس میں کسی نے کسی طرح کی کوئی بگاڑ نہیں کیا، اور بگاڑ سے بچانے کے لیے اس کو بالکل صحیح رکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، کسی بھی انسان کو نہیں دی ہے۔ اور جو سچے مسلمان ہوتے ہیں وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم سب کے گھروں میں اس کی ڈیلی تلاوت ہوتی ہے، ہر روز تلاوت ہوتی ہے۔ اور بہت سے بچے جو ہیں تو اس کو حفظ کرتے ہیں، اس کو پوری طرح سے یاد کرتے ہیں، جو قرآن حفظ کر لیتے ہیں تو بڑے ہو کے وہ حافظ کہلاتے ہیں۔ اور جن کو پورا قرآن مطلب حفظ ہو جاتا ہے تو وہ حافظ کہلاتے ہیں۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لاکھوں مسلمان ایسے تھے کہ ہر دور میں کہ یہ قرآن حفظ کرتے ہوئے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور حافظ کہلاتے آئے ہیں۔ اگر کہیں کوئی ایک زبر یا زیر کی بھی غلطی کر دیتا ہے تو اس پہ ترنت فوراً ٹوک دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے آج تک اللہ کی یہ جو کتاب ہے پوری طرح سے محفوظ ہے، کیونکہ ٹوکنے والا اگر کوئی ٹوک دیتا ہے تو اس کا بھی ہمیں سے کسی کو بھی کچھ برا نہیں ماننا ہے، کیونکہ وہ ہماری غلطی کو صحیح کرتا ہے۔ اس طرح سے آج بھی قرآن شریف جیسا اللہ تعالیٰ نے لکھا، جیسا بھیجا، بالکل ویسا ہی ہے۔ اس میں کسی طرح کا کوئی بھی ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آیا ہے، اور رہتی دنیا تک یہ اسی طرح محفوظ رہے گی، کیونکہ اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اور جب یہ کتاب اپنی اصل شکل میں موجود ہے تو نہ کسی اور کتاب کے آنے کی ضرورت ہے، نہ کسی نبی کی۔ اب صرف اسی کتاب سے سیدھی راہ معلوم ہو سکتی ہے۔ اسی کی روشنی میں علماء لوگوں کو اللہ کا پیغام سمجھانے اور ان سے عمل کرانے کا فرض انجام دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کو سیدھی راہ بتاتے رہتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور اچھائی کی باتیں سمجھاتے ہیں۔ یعنی کہ جب ابھی تک اس کی شکل مطلب وہی ہے، اللہ کی اس کتاب کی صحیح سلامت رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، قرآن شریف کو صحیح سلامت جس طرح سے ویسا ہی رکھنے کی، تو پھر کسی اور کتاب کے آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی نبی کی۔ ہمارے آخری نبی کون سے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، نہ ہی قرآن شریف کتاب کے بعد کوئی کتاب آئی، تو یہ دونوں ہی ہم لوگوں کے لیے کافی ہیں، ہمیں اس کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی کتاب سے ہمیں سیدھی راہ ملتی ہے، سیدھا راستہ ملتا ہے، اور اس کی روشنی میں علماء لوگ جو ہیں تو اللہ کا پیغام جو ہے تو لوگوں تک پہنچانے کا مطلب خود تو عمل کرتے ہی ہیں اور دوسروں کو بھی مطلب بتاتے ہیں، اور لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے رہتے ہیں۔ کتابیں لکھتے ہیں اور تقریریں بھی کرتے ہیں، جا کر ان تقریروں سے بھی بہت سے لوگوں کو سمجھ آتا ہے، اور اچھائی کی باتیں بھی سمجھاتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، یہ سب ساری باتیں قرآن شریف میں موجود ہیں۔ تو جو پڑھ لیتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، جو نہیں پڑھ پاتے ہیں ان کو علماء لوگ بتاتے ہیں، اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں آپ۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن آج ان کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں ملتا، یعنی کہ ان لوگوں پر یہ لوگ بھی اللہ کے مطلب بہت اچھے نبی تھے، نیک نبی تھے، تو ان لوگوں کا بھی ان لوگوں کے صحیفوں کا بھی ذکر آیا ہے قرآن شریف میں، لیکن آج ان کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں ملتا، یعنی کہ ہاں ہم سب زیادہ تر کس کا نام لیتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے حبیب بھی ہیں، تو ہم سب انہی کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، اور قرآن شریف جو ہے تو انہی پہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ یہ سبق ہو گیا آپ لوگوں کا پورا، اور اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں ہم سب۔ صحیح جملوں کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط نشان لگائیے۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم خود کو انگریز کہتی ہے۔
ये क्या है बताइए, सही है ना, इस पर सही का टिक करेंगे। नंबर 2, यहूदियों ने ज़बूर की पूरी हिफाजत की नहीं, उन लोगों ने तो इसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया, अपने तरीके से इसे लिख दिया। नंबर 3, असली इंजील अब भी मौजूद है नहीं, उसे भी लोगों ने बिगाड़ दिया, उसमें फेरबदल कर दिया, अपने हिसाब से उसे लिख दिया। नंबर 4, हर इंसान पर कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना फ़र्ज़ है। ये बिल्कुल सही है, हम सब के ऊपर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिया है कि जैसा कुरान शरीफ में बताया गया ज़िंदगी गुजारना, उसी के हिसाब से उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, तो ये बिल्कुल सही है। खाली जगह भरिए। नंबर 1, अल्लाह ने अपने ज़ाब्ते बताने के लिए डैश भेजे, किसको भेजे हैं, नबी भेजे। नंबर 2, इंजील हज़रत डैश को दी गई, किसको दी गई थी, इंजील किताब किस पर अल्लाह ताला ने नाज़िल की थी, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल की गई थी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। नंबर 3, कुरान मजीद डैश ज़बान में है, किस ज़बान में है, अरबी ज़बान में है। नंबर 4, कुरान में डैश डैश और डैश के सहीफों का भी जिक्र आया है। बच्चों यहाँ पे ना थोड़ा बड़ा नाम रहेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, एरो लगा देते हैं। कुरान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आया है, ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और कौन से थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों का भी जिक्र आया है। नीचे लिखे अधूरे जुमलों को सही जोड़े मिलाकर पूरा कीजिए। नंबर 1, अल्लाह ने तौरेत किस पर नाज़िल की, बताइए, अल्लाह ने तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की। नंबर 2, कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है। हमें चाहिए कि कुरान को समझकर पढ़ें। नंबर 4, कुरान आज तक पूरी तरह महफूज है, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है। तो बेटा ये चैप्टर हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। इस एक्सरसाइज को आप लोग अपनी बुक में अच्छे से कर लीजिएगा। आगे की जो दुआएं हैं, जो कलमात हैं, जो सबक है, वो सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।